عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام خالق کل کائنات مالک ارض و سماوات حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم داتا دستگیر پالنہار پروردگار اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام ہوں امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماہ محرم الحرام جاری و ساری ہے۔
اس حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ نے کچھ باتیں سنی تھیں کہ ماہ محرم الحرام کی عظمت فضیلت کیا ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج اللہ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ آل رسول سے محبت کرنا اور اصحاب رسول سے محبت کرنا ایمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ کے رسول کا صحابی ہونا یہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس آدمی نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہوا، وہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے بعد کائنات میں افضل ترین لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، کامل مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے انبیاء کو، رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کے یاروں آپ کے اصحاب کو بھی فضیلت میں، مقام میں ایک دوسرے پر ان کو برتری عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء کرام، بزرگان دین، سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے جس کو عقیدہ اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اور ان کے پیروکاروں کا عقیدہ کہ اصحاب رسول میں بھی عظمت، درجے اور فضیلت کی جو ترتیب ہے بڑی اہم بات ہے۔ سب ساتھی توجہ فرمائیں۔ سب سے زیادہ عظمت والے، شان والے، مقام والے پہلے درجے کے جو صحابہ ہیں یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، جن میں پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی المرتضیٰ ہیں، پھر سعد رضی اللہ عنہ ہیں، پھر سعید ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ 10 صحابہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عظمت والے، شان والے، مقام والے ہیں۔ ان کے بعد فضیلت والے باقی صحابہ کے مقابلے میں وہ 313 ہیں جن کو اصحاب بدر کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ یعنی اسلام کا پہلا معرکہ، پہلی جنگ، جنگ بدر میں جنہوں نے شرکت کی وہ 313 اصحاب رسول۔ اس کے بعد اصحاب احد جنہوں نے جنگ احد میں حصہ لیا، ان کا شان ہے، ان کا مقام ہے۔
اس کے بعد وہ تقریباً 1400 صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا کہ ایک درخت کے نیچے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. اصحاب بیعت رضوان والے وہ صحابہ میں پھر اونچے درجے پر ہیں، عظمت اور فضیلت والے ہیں. پھر وہ عظمت اور فضیلت والے صحابہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد غزوات میں بھی شریک رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد میں بھی حصہ لیا. اور آخر میں جو عظمت اور فضیلت والے صحابہ ہیں یہ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. یہ تو عظمت فضیلت درجات کی ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے جو مجموعی طور پر اجمالی طور پر صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت ہے. وہ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں کُلًّا وعد اللہ الحسنی، یہ پہلے درجے والے ہوں، دوسرے والے ہوں، تیسرے والے ہوں، چوتھے والے ہوں، کسی بھی درجے والے ہوں، ان ساروں کے ساتھ، ان تمام کے ساتھ رب نے بہتری کا اور جنت کا وعدہ کیا ہے. اصحاب رسول انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد اس کائنات میں سب سے بہترین جماعت ہے. اور اگر کسی آدمی کے بارے میں آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ بہترین ہے یا بدترین ہے تو اس کی یہ نشانی ہے جو اس کائنات کی انبیاء کے بعد سب سے بہترین جماعت کے اوپر طعن کرتا ہے، الزام تراشیاں کرتا ہے، بک بک کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، نامناسب باتیں کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، بہترین جماعت پر فضول میں تنقید کرنے والا بدترین انسان ہے. آج کوئی کہیں سے اٹھتا ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھتا ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھتا ہے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھتا ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھتا ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھتا ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھتا ہے پیغمبر کے کسی صحابی کی توہین کرتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھتا ہے نبی کی آل کے کسی ایک فرد کی توہین کرتا ہے. یہ شخص جو آل رسول اصحاب رسول پہ طعن و تشنیع کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، ان پہ بحث کرتا ہے، ان کے قصور نکالتا ہے، ان پہ الزام لگاتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، وہ کائنات کے بہترین لوگ تھے اور یہ تنقید کرنے والا کائنات کا بدترین آدمی ہے. جو شخص سچا مومن ہوگا، جو پکا مسلمان ہوگا، جس نے اللہ کے دین کو دل سے تسلیم کیا ہے، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول پیغمبر ہونے پر راضی ہے، جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے، وہ کبھی رسول کے اصحاب پر، رسول کی آل پر تبرہ نہیں کر سکتا. وہ کبھی آل رسول کی، اصحاب رسول کی توہین نہیں کر سکتا، کیونکہ آل رسول بھی نبی علیہ السلام کے اصحاب ہیں، اصحاب رسول بھی رسول اللہ کے ساتھی ہیں. قرآن کریم میں رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابہ کا، آپ کے یاروں کا، وفاداروں کا، سپہ سالاروں کا ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر بہترین اور عمدہ ترین تذکرہ فرمایا ہے. صحابی کی عظمت اور فضیلت
پوری کائنات کے اولیاء مل کر ایک ادنا سے ادنا صحابی جس نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، یہ لاکھوں کروڑوں اربوں پوری کائنات کے ولی مل کر اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کی شان، صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ تم میں سے اگر کوئی آدمی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دیتا ہے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرا صحابی ایک مٹھی جو کی دیتا ہے، تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دیا ہوا میرے صحابی کی جو کی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کی شان ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں فَلَا مُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرًا، تم میں سے ایک آدمی ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، ایک لمحہ بھی گناہ نہ کیا ہو اس نے، اتنی پاکیزہ زندگی، اتنی اعلیٰ زندگی، اتنی پیاری زندگی، اتنی مقدس، اتنی عظیم الشان زندگی والا کوئی مسلمان ساری زندگی کی نیکیاں لے کر آئے اور صحابی رسول کا رسول اللہ کے ساتھ ایک لحظہ گزارنا، اس کے ساتھ مقابلہ کرے، صحابی کا ایک لمحہ جو اس نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے یہ ساری زندگی کی نیکیاں لے کر آئے تو اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی عظیم الشان جماعت، اتنی بہترین جماعت، اور اس کے اوپر لوگ بک بک کریں یہ بدبخت نہیں ہے تو کون ہے، یہ بد نصیب نہیں ہے تو کون ہے، ان کے دل کالے نہیں ہیں تو کون ہے، یہ اصحاب النار نہیں ہے تو کون ہے، یہ اصحاب الشمال نہیں ہے تو کون ہے۔ مزید فرمایا وَلَوْ عُمَّرَ نُوحٍ، اگر کسی آدمی کو نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر دے دی جائے، جن کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، جو ان کی نبوت ملنے کے بعد تبلیغ کرنے کی عمر ہے، قرآن کریم بتاتا ہے 950 سال ہے۔ عمر نوح بھی مل جائے اور وہ عمر نوح نیکیوں سے بھرپور ہو، ایسی نیکی والی عمر والا نیک آدمی بھی رسول کے صحابی کی ایک لمحے کی زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی کی عظمت کو جاننے کے لیے یہ لفظ صحابی ہی کافی ہے۔ صحابی کا مطلب ہے ساتھی، ساتھ والا، قریب والا۔ یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے، صحابی ہونا، صحابی رسول ہونا۔ کوئی کہتا ہے یہ فلاں ایم پی اے کا ساتھی ہے، فلاں ایم این اے کا ساتھی ہے، فلاں وزیر کا ساتھی ہے، فلاں مشیر کا ساتھی ہے، یہ صدر کا ساتھی ہے، وزیر اعظم کا ساتھی ہے، یہ جنرل کرنل میجر کا ساتھی ہے۔ کہتے ہیں بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، کیا ہی بات ہے، کیا ہی عزت والا ہے، کیا ہی اللہ نے اس کو درجہ دیا ہے۔ بھول جاتے ہو اصحاب رسول کا معنی یہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جنہوں نے شب و روز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ گزارے، جنہوں نے سردیاں، گرمیاں، تنگی، خوشحالی، پریشانی
آرام کے دن، سکون کے دن، گرمیوں کے دن، سردیوں کے دن، دکھ کے دن، آسانی کے دن، ساری زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ ہر نوکر، ہر ملازم تنخواہ کا مطالبہ کرتا ہے، اصحاب رسول نے رسول کی خدمت بھی کی ہے، غلامی بھی کی ہے، نوکری بھی کی ہے، کبھی پیغمبر سے انہوں نے اجرت اور معاوضہ مانگا؟ اجرت اور معاوضہ ملا ہے، کیونکہ کسی کی محنت رب العالمین ضائع نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اصحاب رسول کو معاوضہ دیا ہے، اجرت دی ہے، مزدوری دی ہے، حق نہیں رکھا کہ صحابہ کرام کو تمام مسلمانوں کے لیے معیار حجت قرار دیا ہے کہ یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے، یہ ترازو ہے، یہ سیمپل ہے، ایمان وہی قبول کروں گا جو صحابہ کا ایمان جیسا ہوگا۔ یہ کوئی تھوڑی عظمت کی بات ہے کہ ایمان وہی مقبول ہوگا جو صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا، کتنا نیکوکار کیوں نہ ہو، کتنا پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا حاجی، نمازی، قاری، مفسر، محدث، دین کا ٹھیکیدار کیوں نہ ہو، اگر اس کا عقیدہ، اس کا ایمان اصحاب رسول والا نہیں ہے، اس کی ساری نیکیاں اس پہ منہ پہ مار دی جاتی ہیں، اس کی ایک نیکی بھی رب قبول نہیں فرماتا۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اگر یہ سارے کے سارے لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں، تب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر ان کا ایمان ابو بکر کے ایمان جیسا نہیں، ان کا ایمان عمر کے ایمان جیسا نہیں، ان کا ایمان عثمان غنی کے ایمان جیسا نہیں، ان کا ایمان علی المرتضی کے ایمان جیسا نہیں، ان کا ایمان اصحاب بدر کے ایمان جیسا نہیں، ان کا ایمان اصحاب احد کے ایمان جیسا نہیں، ان کا ایمان اصحاب رسول کے ایمان جیسا نہیں ہے، تو ان کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے ایمان کی حیثیت تب بنے گی کہ ان کا ایمان ویسے ہو جیسا اصحاب رسول کا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے اصحاب رسول کو 7 تمغے دیے ہیں، 7 انعامات لگائے ہیں، یوں سمجھے 7 پھول لگائے ہیں اصحاب رسول کو۔ یا جی اس کو ایک پھول لگا ہوا ہے، کیا ہی اس کی عظمت ہے، اس کو 2 پھول لگے ہوئے ہیں، کیا ہی بات ہے، اس کو 3 پھول لگے ہوئے ہیں، اس کو 4 پھول لگے ہوئے ہیں۔ اصحاب رسول کی عظمت دیکھیے، اللہ نے قرآن کریم میں ایک نہیں، ایک ہی مقام پر 7 عظمت کے تمغے اور پھول اصحاب رسول کو لگا دیے۔ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ فرمایا پوری کائنات کے اندر تمہیں ایسی جماعت نہیں ملے گی جو اللہ سے اور آخرت کے دن پر ایسا ایمان لانے والی ہو، اللہ کے دشمن کو، اللہ کے رسول کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتی ہو، چاہے کوئی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ماں باپ آ جائیں، اولاد آ جائے، بیوی بچے آ جائیں، اور اولاد آ جائے، بہن بھائی آ جائیں، پورا خاندان آ جائے، وہ پورے جاگ کو چھوڑ سکتے ہیں، رب کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے، کائنات کے رب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ان کی صفت ہے صحابہ۔ اس کے بعد فرمایا وجہ کیا ہے، اولئک
اولئکا کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب ہے۔ لوگ ایمان کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لوگ تگ و دو کرتے ہیں، لوگ سفر کرتے ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں ایمان دے دے، اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دے، لیکن یہ رسول کے صحابی وہ عظمت والے ہیں، وہ فضیلت والے ہیں۔ کاتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے خود ان کے دلوں میں ایمان اور مومن ہونا لکھ دیا ہے۔ جن کے دلوں میں رب نے مومن ہونے کی مہر لگا دی ہے، آج ان کے ایمان پر شک کرنے والا تو غیر مومن ہو سکتا ہے، نبی کا کوئی صحابی غیر مومن ہو سکتا؟ نعوذ باللہ۔ صحابہ کے ایمان پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، کہنے لگے فلاں مومن نہیں تھا، فلاں مومن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، نبی کی موجودگی میں نبی کو ماننے والے تھے، اس وقت مومن تھے، لیکن نبی کی وفات کے بعد نعوذ باللہ بدل گئے۔ میں نے عالم دین سے سنا، انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا فلاں عالم دین کے پیچھے جنہوں نے نمازیں پڑھی، جنہوں نے قرآن سنا، جنہوں نے خطبے سنے، ان بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے، سردیاں ہوں مسجد کی پہلی صف سے پیچھے نہیں رہتے، گرمیاں ہوں پہلی صف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک عالم دین کے خطبے سننے والے، ایک عالم دین کی زبان سے قرآن سننے والے، ایک عالم دین کی زبان سے خطبے سننے والے، درس قرآن سننے والے، وعظ و نصیحت سننے والے، ایسے پکے مومن بنتے ہیں، ایسے پکے ایمان والے بنتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتی، چھین نہیں سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ سے قرآن سیکھا، جنہوں نے رسول اللہ کے وعظ سنے، جنہوں نے رسول اللہ کے درس سنے، رسول اللہ کے خطبے سنے۔ آج کے عالم کی گفتگو سے بندہ اتنا متاثر ہوتا ہے، دین کے اوپر پکا ہو جاتا ہے، دین نہیں چھوڑ سکتا۔ جنہوں نے رسول اللہ سے براہ راست دین سیکھا، وہ کیسے چھوڑ گئے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تاکہ قیامت تک کوئی بندہ اعتراض نہ کرے کہ ایمان نہیں تھا، ایمان چلا گیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کتب، رب نے لکھ دیا گئے۔ جب رب نے لکھ دیا گئے تو رب کے لکھے ہوئے کو صرف رب ہی مٹا سکتا ہے۔ رب نے بتایا نہیں کہ میں نے مٹا دیا گئے، جب نہیں بتایا تو لکھا ہوا ہے، لکھا رہے گا، اور قیامت تک صحابہ مومن رہیں گے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ دوسرا پھول لگایا رب العالمین نے، فرمایا یہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں، يُدْخِلُهُمْ، ان سب کو داخل کیا جائے گا، ہم ضمیر جمع کی، يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ فرمایا رب العالمین نبی کے ان سارے صحابہ کو، اصحاب رسول کو، آل رسول کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا پھول لگا دیا، خالدین فیہا، اس جنت میں چند لمحوں کے لیے نہیں جائیں گے، چند دنوں کے لیے نہیں جائیں گے، چند مہینوں کے لیے نہیں جائیں گے، خالدین فیہا، آل رسول اصحاب رسول پکے جنتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ پانچواں پھول لگایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ رب کی رضا والی جو نعمت ہے، یہ وہ عظیم الشان نعمت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ رب العالمین جنتیوں سے پوچھے گا، اے میرے جنتیوں بتاؤ کسی چیز کی کوئی کمی ہو تو میں تمہیں دے دوں۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیشہ والی جوانی مل گئی ہے، ہمیشہ والی تندرستی مل گئی ہے، ہمیشہ کی نعمتیں مل گئی ہیں، ہمیشہ والی زندگی مل گئی ہے، اے مولا کریم کسی چیز کی کمی ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ رب العالمین فرمائیں گے لیکن یہ جتنی نعمتیں میں تمہیں دے چکا ہوں، ان تمام نعمتوں سے ایک بڑی نعمت بھی میرے پاس ہے۔ یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ رب العالمین
تعین فرمائیں گے علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، آج میں تمہارے اوپر راضی ہو رہا ہوں، آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ رب کی رضا جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، جو تمام جنتیوں کو نعمت ساری جنت کی نعمتیں ملنے کے بعد ملے گی، وہ جنت وہ نعمت جو تمام جنتیوں کو ساری نعمتیں ملنے کے بعد آخر میں ملے گی، وہ رب کی رضا والی نعمت اللہ نے دنیا میں نبی کے اصحاب کو دے دی۔ رضی اللہ راضی ہو گیا، باقی سب راضی ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد، نعمتیں دینے کے بعد، اتنی عظیم نعمت اصحاب رسول کو، آل رسول کو رب نے دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ میرے نبی کے جو اصحاب ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ جی فلاں کی جماعت ہے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ یہ فلاں کی پارٹی ہے، یہ مخلص لوگ ہیں۔ یہ فلاں کی جماعت ہے، یہ کھرے لوگ ہیں۔ یہ فلاں کی جماعت ہے، یہ نڈر لوگ ہیں۔ یہ فلاں کی جماعت ہے، یہ بہادر لوگ۔ یہ فلاں کی جماعت ہے، کہتے ہیں کہ یہ فلاں خوبی ہے، فلاں خوبی ہے، فلاں خوبی ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اولئک حزب اللہ، جو اللہ کی جماعت ہے وہ کتنے اچھے لوگ ہوں گے۔ ساتواں تمغہ دیا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، لوگ کہتے رہے بدل گئے، لوگ کہتے رہے کہ جنت میں نہیں جائیں گے، لوگ کہتے رہے ایسے ہوگا ویسے ہوگا، لیکن میں رب قرآن کریم میں اعلان کرتا ہوں اصحاب رسول اللہ کی جماعت ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کامیاب ہونے والی وہ جو جماعت ہے اس کا نام حزب اللہ ہے، وہ اصحاب رسول کی جماعت ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے فضائل ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی عظمت اور شان ہے۔ سیدنا حسنین کریمین کی بڑی عظمت اور شان ہے۔ تمام آل رسول کی بڑی عظمت، شان، مقام، مرتبہ ہے۔ لیکن کبھی غور کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ فرمایا تھا، صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور صبح جھنڈا کس کو دیا تھا؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا مومن کے دل میں علی کا بغض نہیں آ سکتا، منافق کے دل میں علی کی محبت نہیں آ سکتی، یعنی علی سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، علی سے بغض رکھنا یہ منافق ہونے کی نشانی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے میں محمد کو تکلیف دی۔ اس کے بعد فرمایا میری فاطمہ جنت میں جتنی بھی عورتیں جائیں گی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حسن و حسین حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب آل الجنہ، جتنے بھی جنت میں جوانی کی حالت میں فوت ہو کر جانے والے جوان ہوں گے ان تمام نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی الحسین، جو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے نواسے علی کے بیٹے فاطمہ کے لخت جگر حسین کو دیکھ لے۔ یہ ساری عظمتیں اپنی جگہ۔ اصحاب رسول بڑے شان والے ہیں، آل رسول بڑے شان والے ہیں۔ ایک نقطہ بیان کرنے لگا ہوں آخر میں، نوٹ فرما لینا۔ حضرت علی کی شان بڑی اعلیٰ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے،
حسنین کریمین کی شان بڑی نرالی ہے، آل رسول کا ایک ایک فرد بڑا عظمت والا ہے، ازواج مطہرات بڑی شان والی ہیں، لیکن کبھی غور کیا ان تمام عظمتوں سے بڑھ کر، ان تمام شانوں سے بڑھ کر کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، حسنین کریمین کے والد محترم ہیں، نبی کے صحابی ہیں، جنتی ہیں، رب ان پہ راضی ہے، اللہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقام بہت اونچی ہے۔ میں جو نکتہ بتانا چاہتا ہوں، آل رسول کی جتنی بھی عظمت ہے، ان میں سب سے بڑھ کر جو عظمت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آل رسول نبی کے صحابی ہیں۔ آل رسول کیا ہیں بولے؟ نبی کے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے آل رسول کی۔ وہ کیا ہے؟ نبی کے گھر والے ہوتے، نبی کے صحابی نہ ہوتے تو عظمت، نبی کے داماد ہوتے صحابی نہ ہوتے تو عظمت، نبی کی اولاد ہوتے صحابی نہ ہوتے تو عظمت، نبی کے نواسے ہوتے صحابی نہ ہوتے تو عظمت۔ قرآن نے نبیوں کی آلوں کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی آل میں، گھر والوں میں، اہل بیت میں ان کی بیوی ہے، لیکن وہ نبی کی صحابی۔ نوح علیہ السلام کی جو بیوی ہے گھر والوں میں ہے، اہل بیت میں ہے، لیکن وہ صحابی بنی نہیں۔ اللہ نے فرمایا قیل ادخلوا النار مع الداخلین، باقی تو بعد میں جہنم میں جائیں گے۔ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں تم ابھی سے جہنم میں چلی جاؤ۔ لوگوں نے مرتبہ صحابیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ صحابی ہونا کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نبی کی اولاد میں سے، نبی کا خون ہے، لیکن وہ نبی کا صحابی نہیں ہے، تو انجام کیا ہوا؟ نبی نے سفارش کی، اللہ نے پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے صرف آل ہونا، صرف اولاد ہونا، صرف خاندان کا فرد ہونا، یہ بعد کی عظمت اور فضیلت ہے۔ اصل آل رسول کی فضیلت اسی بات میں ہے، آل رسول نبی کا کلمہ پڑھنے والے نبی کے اصحاب تھے۔ صحابی کی شان، صحابی کا مقام، صحابہ کی عظمت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ مختصر وقت میں چند ابتدائی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی عزت، ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا تعلق نبی کی آل سے ہو یا نہ ہو، نبی کے ساتھ جن کی نسبت ہے، نبی کے ساتھ جن کا نام لگا ہوا ہے، جو کسی بھی انداز میں پیغمبر کی نسبت کے ساتھ متصف ہیں، ہر مومن اور ایمان والے کے اوپر واجب ہے، لازم ہے وہ نبی کی نسبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے۔ ہم اگر رسول اللہ کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارا کوئی ذاتی ان کے ساتھ مراسم، تعلقات اور مفادات نہیں ہیں۔ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ رسول کے صحابہ ہیں۔ آل رسول سے ہمیں جو محبت ہے، کوئی ذاتی تعلق، کوئی مراسم، مفاد نہیں ہے۔ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ رسول کی آل ہے، یہ پیغمبر کا خاندان ہے، اور ان تمام محبتوں سے، آل رسول، اصحاب رسول کی محبت سے بڑی محبت رسول ہے، جو بنیاد ہے۔ اگر محبت رسول نہیں ہے تو پھر بندے کی کوئی نیکی بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح انداز میں کتاب و سنت کے مطابق آل رسول اور اصحاب رسول کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خاص طور پر
جو کام کرنے کا ہمارے دین نے بتایا ہے وہ ہے نفلی روزے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھنے کے لیے فضیلت والا مہینہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، جس طرح سارے گھر اللہ کے ہیں، لیکن ایک گھر بیت اللہ، اللہ کا گھر، نسبت کی وجہ سے عظمت بڑھ جاتی ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ محرم، عظمت بڑھ گئی۔ اس مہینے کو عظمت والا مہینہ سمجھتے ہوئے کثرت کے ساتھ اس میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالخصوص 10 محرم کا روزہ، اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ، جو لوگ یہ 2 روزے رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے عاشورہ محرم کے روزے کے متعلق فرمایا تھا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو کل 9 محرم ہے، پرسوں 10 محرم ہے۔ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے نوٹ فرما لیں اور یہ 2 روزے رکھ کر پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کروانے والے لوگوں میں اپنا نام لکھوا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں بعض اہل سنت حضرات بھی قبرستان میں جا کر قبروں کی لیپا پوتی کرتے ہیں، وہاں چیزیں بانٹتے ہیں، ختم پڑھواتے ہیں اور مختلف کام کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی یہ محرم کا مہینہ آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے، آل رسول، اہل بیت اعظام نے یہ جو مروجہ کام ہیں ان میں سے کوئی ایک کام بھی کبھی نہیں کیا۔ یہ اللہ کا دین نہیں ہے، رواج ہے، اللہ کے لیے اس سے بچیے، سنت پہ عمل کیجئے، رواجوں کو اللہ کے دین سے زیادہ ترجیح نہ دیجئے ورنہ تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن